قرآن مجید کی امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے توہین کے بعد یمن میں زبردست مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں یونائٹڈ اسٹیٹ میں قرآن کریم کی توہین کی گئی تھی، جس کے بعد حوثی لیڈران کی طرف سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی اپیل کی گئی تھی۔ نہ صرف اپیل کی گئی تھی بلکہ حوثی لیڈران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آج آپ اپنی دھارمک مذہبی پہچان کو لے کر آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ سچویشن الارمنگ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یمن میں احتجاجی مظاہرہ بڑی تعداد میں کیا گیا۔ یمن کے صوبے سادہ میں یمنی شہریوں نے، دیکھیے آج یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ بھی یہاں جاننا ضروری ہے، کیا یہ حوثیوں کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا تھا یا پھر ان کی طرف سے ناراضگی، کیونکہ وقتاً فوقتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوثی لیڈران کی طرف سے بیان جاری کر دیا جاتا ہے اور کئی جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے۔ اور اس ناراضگی کے بعد یمن کے صوبے سادہ میں یمنی شہریوں نے قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی اور فلسطین کی حمایت میں مارچ کیا۔ اور اس تصویر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی تعداد میں لوگوں نے مارچ کیا، احتجاجی مظاہرہ کیا اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو احتجاجی شہری اس پروٹیسٹ میں، اس ریلی میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے پاک قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں انہوں نے لے رکھا تھا اور ایک میسج دینے کی یمن کی سرزمین سے کوشش کی گئی کہ قرآن کریم کی عظمت اور کی حرمت کو ہم برقرار رکھنے کے لیے جی جان لگا دیں گے۔ یہ میسج دینے کی، پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یمن کے ان شہریوں نے قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی اور فلسطین کی حمایت میں مارچ کیا، جبکہ حزب اللہ لبنان نے بھی قرآن کی توہین کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق یمنی شہریوں نے ملک کے شمال مغرب میں واقع صوبے سادہ میں قرآن کی بے حرمتی کی مذمت اور فلسطین کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے۔ آپ دیکھیں گے مظاہرے کی تصویر تو آپ کو نظر آئے گا صرف اور سر، یعنی اتنی بڑی تعداد میں یہ تمام لوگ، یہ تمام شہری اترے۔ موقع تھا قرآن کریم کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ یہ مظاہرہ امریکہ کے ایک نامزد انتخابی امیدوار کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد کیا گیا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے بھی قرآن کی توہین کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اسلامی مقصد کے خلاف منظم جنگ کا حصہ قرار دیا۔ 2 روز قبل سنا یونیورسٹی میں بھی صہیونی امریکیوں کی جانب سے قرآن پاک کی بار توہین کی مذمت میں ایک زبردست مظاہرہ کیا گیا تھا۔ وہ تصویر بھی دنیا نے دیکھی۔ یعنی دیکھیں شہری تو سڑکوں پر اتر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی طرف سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا، نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ ان تعلیمی اداروں میں زبردست مظاہرہ امریکہ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے بھی ایک بیان میں ایک امریکی کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور اس سے قبل نفرت، جرم اور گھناؤنا اسے فعل قرار دیا اور کہا کہ یہ عمل مسلمانوں کے مقصد کے ساتھ ان مذہبی اور انسانی اقدار پر بھی واضح حملہ ہے، جن پر تمام آسمانی قائم ہیں۔ تمام لوگ اس پر جو عمل کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے۔ حزب اللہ نے امریکی حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے تاکید کی کہ یہ واشنگٹن حکومت کی جانب سے آزادی اظہار اور عقیدے کی آزادی کے جھوٹے بہانے اور اس طرح کی توہین کے مرتکب افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے سے انکار امریکی حکومت کے ان خطرناک اور اشتعال انگیز اقدامات کی مکمل پردہ پوشی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ جرم کوئی انفرادی فعل نہیں ہے بلکہ اس کے مرتکب وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے عالمی استکبار کے ہاتھوں میں آلہ کار اور کٹھ پتلی بن کر کام کرتے ہیں۔ لبنان کے حزب اللہ نے عرب اور اسلامی اقوام اور تمام آسمانی مذاہب کے پیروکاروں یعنی مسلم اسکالرز، مذہبی علماء سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مجرمانہ فعل کی مذمت میں وسیع ترین مہم شروع کریں اور اسلام اور دیگر
आसमानी किताबों के मकसद के मुक़द्दसात पर किसी भी हमले के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें आपने पहली बार देखी होंगी। आपने देखा हो कि अमेरिका और सिहूनी हुकूमत या फिर इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल की तरफ से जो गज़ा को लेकर जुल्म बर्बरियत जारी है उसके ख़िलाफ़ भी हमने देखा कि यमन के यूनिवर्सिटीज़ में, यमन के शहरों पर शहरियों की काफ़ी तादाद मौजूद रही और गज़ा से इज़हार यगानगत किया। लेकिन ये मौका अलग था, ये मौका था दीन इस्लाम के लिए लड़ने का, दीन इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाने का, दीन इस्लाम के लिए अपने पैगाम को वाज़े करने का और ये बता देने का कि अगर आसमानी किताब से कि बेहुरमती की जाती है तो हम लोग खामोश नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जो लिबनान हिजबुल्लाह की तरफ से, होसेल इडरान की तरफ से, लोगों से, पूरे जो आलम इस्लाम से ये अपील की जा रही है कि ये मौका है उठ खड़े होने का, क्योंकि अब ये हम पर हमला नहीं है, हमारी मजहबी पहचान पर हमला है, हमारी पाक किताब पर हमला है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि आपको उठ खड़ा होना है और मजहबी किताब के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हमें, और क्योंकि ये मुनज़्ज़म साजिश का इसे तखमीना बताया गया, मुनज़्ज़म साजिश से जुड़ा हुआ ये अमल बताया गया कि कहीं ना कहीं इस तरह से कम कर पूरे मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आसमानी किताब पर जब भी इस तरह से की बेहुरमती की जाती है, कोशिश की जाती है, तो उसे आलम इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी तरह से हुजूम में पैगाम देना ज़रूरी है और इस तरह से पैगाम और इस तरह से नारे तकबीर या फिर इस तरह से पाक कुरान शरीफ के लिए खड़े होना है, निकलना है रैलियों की शक्ल में जितना हो सके। ये अलग अलग संगठन की तरफ से अपीलें की जा रही हैं ताकि ये आवाज़ अमेरिका तक पहुँचे, ये तादाद अमेरिका को देखनी चाहिए और ताकि ये पैगाम अमेरिका सुन सके कि अगर इस तरह से फिर से कोई मुबैना कोशिश अमेरिका की तरफ से, किसी सिहूनी ताकत की तरफ से होती है तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा।